قدیم دروازوں میں سے ہے جن کی تعداد 12 سے بھی زائد ہے۔ یہ دلی دروازہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے اندر سے ہم بہت سی اہم تاریخی عمارتوں تک پہنچتے ہیں۔ آج جس عمارت کا تذکرہ کرنے ہم جا رہے ہیں وہ ہے وزیر خان کی مسجد۔ وزیر خان کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا، لیکن یہ بتا دوں کہ اس دلی دروازے کے اندر جو بازار ہے وہ بھی وزیر خان نے تعمیر کروایا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی بائیں طرف جو حمام ہے وہ بھی وزیر خان نے تعمیر کروایا، اور پھر آگے چل کر ایک چوک ہے جسے ہم چوک وزیر خان کہتے ہیں، وہ بھی وزیر خان کی ہی یادگار ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کی وہ مسجد جس کا اس وقت دنیا کی تمام تاریخی عمارتوں میں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ قدیم لاہور شہر کے جو دروازے ہم تک پہنچے ہیں ان میں بہت کم اپنی درست حالت میں ہیں، اور انہیں ہم بہت کم تاریخی دروازے کہہ سکتے ہیں۔ دہلی دروازہ بھی مختلف ادوار میں بہت سی تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ اس کی حالت جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالت اس کی انگریزوں نے بنائی، اس کے بعد ہماری حکومت نے بھی بارہا اس میں بہت سی مرمت کی اور یہ اپنی شناخت کھو بیٹھا۔ اس کی آج کل جو صورت ہے وہ بڑی حد تک اینگلو انڈین، اینگلو مسلم اور رومن طرز تعمیر کی ماضی کرتی ہے، لہٰذا اسے آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ دروازہ مغل دور کی ہی ایک یادگار ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قدیم مغل دروازہ اسی جگہ ہی قائم اور دائم تھا۔ یہ عمارت جو ہے یہ یہاں کا بھی وزیر خان کا حمام واقع تھا، لیکن حال ہی میں اسے ریسٹور کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ اس کی ریسٹوریشن یا کنزرویشن میں سب سے دلچسپ بات یہ رہی کہ ریسٹوریشن ٹیم میں ایک بھی کوالیفائڈ کنزرویشنسٹ نہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حمام اپنی اصل شناخت سے بالکل محروم ہو گیا۔ آج باوجود اس کے کہ اس کی بہت مرمت کی گئی، اس کی دیواریں اپنی حالت پہ خود ہی آنسو بہا رہی ہیں۔ دہلی دروازے سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر یہ ایک اور دروازہ آتا ہے۔ اسی دروازے سے ہمیں وزیر خان مسجد کی پہلی جھلک نظر آتی ہے۔ اسی دروازے کے پیچھے چوک وزیر خان تھا، اور اسی میدان کے ساتھ ہی مسجد وزیر خان مغرب کی سمت واقع تھی۔ وزیر خان کا اصل نام وزیر خان نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل نام علم الدین یا بعض مورخوں نے اسے علیم الدین بھی لکھا ہے۔ علم الدین چنیوٹ کا رہنے والا تھا، لیکن اس نے حکمت، طبابت اور فلاسفی میں بہت نام پیدا کیا اور اس میں بہت تعلیم حاصل کی۔ اپنی ذہانت کے باعث ہی وہ مغل دربار تک پہنچا، اور جب شاہ جہان شہزادہ ہی تھا اس سے خصوصی رغبت قائم کیے۔ شاہ جہان جب بادشاہ بنا تو وزیر خان نے مزید ترقی کی، اور اسی کے دور میں اس نے وزیر خان کا لقب پایا۔ وزیر خان چنیوٹ سے لاہور سے دہلی اور دہلی سے ترقی کرتا ہوا آگرہ پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک بار نور جہاں کا علاج کیا، جہاں اس کی حکمت کے ڈنکے سارے ہندوستان میں بجنے لگے۔ اس نے نہ صرف حکمت اور طبابت پہ ترقی کی بلکہ آرکیٹیکچر میں بھی خاص دھیان دیا۔ اس نے لاہور میں مسجد وزیر خان بنوائی، ٹکسالی دروازے کے اندر اس نے ایک اور مسجد وزیر خان خورد بنوائی، چنیوٹ میں جامع مسجد کا تعمیر کی، لاہور میں ایک باغ کی بنیاد رکھی جسے نخلیہ کہتے ہیں، اس میں ایک بارادری بنوائی، اور سب سے بڑھ کر گجرات اور گجرانوالہ کے درمیان ایک شہر کی بنیاد رکھی جسے ہم وزیر آباد کہتے ہیں۔ ملا عبدالحمید لاہوری نے اپنی کتاب بادشاہ نامہ میں وزیر خان کی تاریخ سال وفات 1634 لکھا ہے، جبکہ شمسان الدین نے اپنے کتاب معاصر العمرہ میں یہ سال 1640 بتایا ہے۔ تاریخ وفات کچھ بھی ہو، ہمیں وزیر خان کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ مسجد 1634 میں ہی مکمل ہوئی اور اس پہ تقریباً 2 سال کا عرصہ لگا۔ اس کی تکمیل پر شاہ جہان یہاں خود آیا اور اس کی آباد ہونے کی خوشی منائی۔ یہ مسجد بہت لحاظ سے مشہور ہے۔ مثال کے طور پر اس کا ایک بہت بڑا گیٹ وے ہے جس کے دائیں اور بائیں 2 بازار ہیں۔ دائیں طرف جو بازار ہے جو شمال کی سمت جاتا ہے وہ دہلی گیٹ والے بازار سے جا ملتا ہے۔ اس کے آگے ایک صحن ہے جس کے 2 لیولز ہیں۔ اس کے بیچ میں ہی حضرت اسحاق کا مزار ہے۔ کہتے ہیں کہ وزیر خان نے یہ مسجد حضرت اسحاق کی عزت افزائی اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہی بنائی تھی۔
مسجد سے پہلے یہ مزار کچا تھا اور اس پر ایک سبز بیل چڑھی تھی اور اسی بیل کی نسبت سے وہ سبز سائیں بھی کہلاتے تھے۔ حضرت اسحاق گزرون کے رہنے والے تھے، وہ تغلوں کے وقت میں یہاں آئے اور پھر یہیں وفات پائی اور اسی جگہ دفن ہوئے۔ ان کی نسبت سے ہی وزیر خان نے یہ مسجد یہاں بنوائی۔ مسجد کا صدر دروازہ ٹپیکل مغلیہ بھی ہے، لیکن اس میں کچھ ویریشنز بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے جو بیچ میں آرچ ہے، اس کے دائیں اور بائیں جانب آپ کو 2 کھڑکیاں باہر کی جانب نکلی نظر آتی ہیں۔ ٹیکنیکلی ہم انہیں اوریل ونڈوز کہتے ہیں۔ مغل دروازوں پر ایسی کھڑکیاں ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اسی طرح اس کے اگر آپ ڈیکوریشن کا جائزہ لیں تو جس قدر ڈیکوریشن اس گیٹ وے پہ ہے، شاید ہی کسی اور مغل گیٹ وے پہ اس قدر ڈیکوریشن ہو۔ اسی گیٹ وے سے ہی مغرب کی سمت سے ہم سیڑھیاں چڑھ کر اس مسجد کے صحن میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں بھی تھوڑا سا پلان جو ہے وہ مغل جو موسک کا ٹپیکل ڈیزائن ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ مثال کے طور پر اس مسجد کے چاروں کونوں پہ مینار نہیں ہیں، بلکہ صحن کے چاروں کونوں پر مینار ہیں، اور یہ ایک نئی ترتیب ہے۔ پھر اس میں ایک اور دلکش بات یہ ہے کہ میناروں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نیچے سے یا ان کی جو پہلی منزل ہے وہ چوکور ہے، جبکہ اوپر جا کر وہ ہشت پہلو بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مین گیٹ کی پشت کا جائزہ لیں تو اس پہ بھی آپ کو تھوڑی ڈفرینٹ کنسٹرکشن نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر پیچھے کی جانب ہمیں 2 برج نظر آتے ہیں جو نیچے سے اسکوائر ہیں، ان کے اوپر ایک ڈومیکل کنسٹرکشن ہے۔ پھر اسی گیٹ وے کے وسط میں ہمیں ایک گنبد بھی دکھائی دیتا ہے۔ صحن کے مزید اندر آئیں تو ہمیں ایک چوکور ٹینک بھی نظر آتا ہے، جس کا مقصد ظاہر ہے کہ ایک طرف تو وضو کرنا ہے اور دوسری جانب یہ مسجد میں خوبصورتی بھی مہیا کرتا ہے۔ مسجد کی ان 2 سمتوں میں، جو کہ شمالی اور جنوبی سمتیں ہیں، 9 حجرے واقع ہیں۔ ان کے عین درمیان میں ایک راستہ ہے۔ یہ راستہ دہلی دروازے والے بازار میں اتر جاتا ہے، لیکن اس میں جو ارینجمنٹ ہے حجروں کی وہ تھوڑی سی عجیب ہے۔ مثال کے طور پر 15 حجرے ہیں تو 9 حجرے ایک جانب ہیں، 6 حجرے دوسری جانب ہیں، اور ان کے بیچ میں جو ہے وہ صدر دروازہ ہے۔ یہی ارینجمنٹ اس طرف دہرائی گئی ہے۔ ایک اور چیز جو اس کے صحن میں ہے وہ یہ ہے کہ یوں ہی ہم سینکچری کے قریب پہنچتے ہیں تو صحن کا لیول چند انچ اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص ترتیب ہے، غالباً اس ایریا کو مزید سیکرڈ بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ٹینک کے مغرب میں آئیں تو ہمیں یہ ایک چھوٹا سا لینٹن ہولڈنگ نظر آتی ہے، جس کے اوپر ایک لیمپ نصب ہے۔ اس کو ڈیکوریشن کی کہہ لیجیے، اور اسے بیلنس کرنے کے لیے ہمیں تالاب کے اس پار بھی ایک ایسی ہی لینٹن نظر آتی ہے۔ مزید مغرب کی سمت جائیں تو ہمیں سینکچری کی بڑی آرچ اور اس کے دونوں جانب 2 چھوٹی آرچز نظر آتی ہیں۔ آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ لیکن سینکچری تک پہنچنے سے پہلے کیوں نہ ہم اس مزار کا ذکر کریں جو اس مسجد کے صحن میں واقع ہے۔ حضرت اسحاق کا یہ مزار، جو حضرت غزرونی بھی کہلاتے ہیں اور انہیں میرا بخش بھی کہا جاتا ہے، یہ مزار تھوڑا سا جنوب کی سمت صحن میں واقع ہے، اور ایک 12 دری کی سی عمارت ہے جس میں 5 آرچز شمال میں، 5 آرچز جنوب میں، اور ایک آرچ مشرق اور مغرب میں ہے۔ اس طرح یہ ایک 12 دری بنتی ہے۔ اس چھوٹی 12 دری کے اندر ہی 12 سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں اور حضرت اسحاق کا مزار بالکل نیچے واقع ہے۔ اس مقبرے کی تفصیلات انشاءاللہ میں ایک الگ پروگرام میں پیش کروں گا۔ اب آئیے اس مسجد کے سب سے خوبصورت ترین حصہ جو اس کی سینکچری ہے اس طرف۔ سینکچری کی ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح ہے کہ اس میں 5 مین آرچز ہیں جو صحن کی طرف ہیں۔ سینٹرل آرچ جو ہے وہ تقریباً سائیڈ آرچز سے دگنی اونچی ہے، اور سائیڈ آرچز کی اونچائی تقریباً 20 فٹ کے قریب ہے۔ یوں آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو سینٹرل آرچ ہے اس کی گراؤنڈ لیول سے لے کر ایپیکس تک اونچائی 40 فٹ یا اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہے۔ اس مسجد کا جو سب سے اہم اور خوبصورت ترین اور قابل ذکر حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروفیوزلی ڈیکوریٹڈ ہے، اور اس کی ڈیکوریشن میں جو 3 یا 4 اہم پہلو ہیں ان میں ایک تو کاشی کاری ہے۔
کاشیکاری میں خود 3-4 مختلف قسم کے ڈیکوریشن کے حصے ہیں. مثال کے طور پر ایک حصہ وہ ہے جس میں ہم کیلیگرافی دیکھتے ہیں. کیلیگرافی میں ہمیں نستعلیق، نسخ اور سلف جیسے سٹائل نظر آتے ہیں. ڈیکوریشن میں ہمیں عربسک، جیومیٹرک پیٹرنز اور فلورل پیٹرنز نظر آتے ہیں. پھر جو کنسٹرکشن میں ڈیکوریشن ہے اس میں ہمیں ٹائل ورک، پینٹڈ ورک اور سٹکو ورک یہ سب نظر آتے ہیں. ان میں بہت سی چیزیں تو اس صحن میں واقع ہیں جیسا کہ کاشیکاری کا ورک، لیکن جہاں تک سٹکو ورک اور پینٹڈ ورک کا تعلق ہے وہ اس سینکچری کے اندر ہے. سینکچری کے بیسیکلی 5 بیز ہیں یا 5 کمپارٹمنٹس میں سینکچری کو تقسیم کیا گیا ہے. سینکچری کو ہم ضلع بھی کہتے ہیں. ضلع ایک عربی کا لفظ ہے جس کا معنی شیڈڈ ایریا یا کورڈ ایریا ہے. اس مسجد کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کی سینکچری میں ایک تو مین محراب ہے، پھر باقی جو 4 مزید بیز بنتے ہیں ان میں بھی ایک محراب ہے. اسی طرح یہ جو 5 بیز ہیں ان کے اوپر جائیں تو اسکوئنچ آرچز نظر آتی ہیں اور پھر ان کے اوپر گنبد ہیں. یوں کہیے کہ ایک بڑا گنبد اور 4 چھوٹے گنبد اس کی سینکچری کے اوپر واقع ہیں. اسی طرح ایک گنبد گیٹ وے پہ ہے، لہٰذا گنبدوں کی کل تعداد 6 بنتی ہے. ایکروپولس پر قدیم یونان کی ایک عمارت ٹیمپل آف ایتھینا پارتھینوس کو دیکھ کر ایک شاعر نے کہا تھا کہ دس از اے جول آن دی فیس آف دی ارتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ایتھینا پارتھینوس کا ٹیمپل جول ہو یا نہ ہو، لیکن قدیم عمارتیں جو ہمارے ورثے میں ہمیں ملی ہیں، مسجد وزیر خان بلا شبہ ایک جول ہے اور بہت بڑا جول. خدا حافظ.